قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے ایک قوم کے آدمی جو قبطی قبیلے کا تھا، ایک دفعہ اس کو تھپڑ مارا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ ملک میں حالات جب خراب ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور مدین کے علاقے کی طرف آپ چلے گئے، اور قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس مدین قوم کے اندر جو پیغمبر آئے تھے ان کا نام حضرت شعیب تھا۔ آپ جب مدین پہنچے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے، اور ایک دور ایک چشمہ تھا جہاں لوگ اپنا اپنا پانی بھر رہے تھے، اور دو بچیاں اپنی لینوں میں لگ کے کھڑی تھی اور ان کی باری نہیں آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ مرد اپنی باری پہ پانی لے رہے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں اور بڑھ کر ان بچیوں کو پانی بھر کے دے دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ نے وہ پانی بھرا اور اس کے سر پہ رکھ دیا اور اپنی نگاہیں نیچے رکھی۔ وہ بیٹیاں حضرت موسیٰ کے اس عمل سے بڑی متاثر ہوئی، اور قرآن کہتا ہے جاءتہ احداہما، ایک بچی آئی اپنے گھر، تمشی علی استحیاء، اس کی آنکھوں میں بڑی حیا تھی۔ اس نے اپنے والد حضرت شعیب سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک، ایک بندہ بڑا شرمیلا تھا اور اس نے آج ہمیں پانی بھر کے دیا ہے، اور وہ بڑا آدمی ہے، بڑا امین ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑی حیا والا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ پھر وہ آئی اور نگاہیں جھکی ہوئی اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جی تمہیں بلا رہے ہیں، تم نے آج ہمارے ساتھ مدد کی ہے، وہ تمہیں اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ جب شعیب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ میری بکریاں تم چراتے جاؤ، ہر نبی نے بکریاں چروائی ہیں، یہی میری بچی کا مہر ہوگا، یہی سب کچھ ہوگا۔ کئی سال تک آپ نے حضرت شعیب کی جب بکریاں چرائی، آپ نے ایک بچی ان کے نکاح میں دے دی جو موسیٰ علیہ السلام کی کیا بنی؟ بیوی بنی۔ اللہ نے قرآن میں اس کے حیا کا تذکرہ کیا ہے جاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، یہ بچی اس طرح آ رہی تھی جس طرح کہ سواری اس کی حیا ہو اور اس حیا پہ یہ بچی سوار ہو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کی غیرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک کنواری لڑکی دوپٹے میں حیا کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ اس کا اکلوتا تھا، وہ صحابہ کے مجمع میں آئی، برقع پہن کے آئی، لوگوں نے کہا دیکھو اس کا بچہ انتقال کر گیا ہے، یہاں اگر کسی کا بندہ مر جاتا ہے
عورتیں کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، ہائے ہائے کرتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں، مگر یہ کون اللہ والی ہے جس کا ایک بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے؟ آج وہ برقعے میں آ رہی ہے، آج حیا میں آ رہی ہے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے، ماں جی نے آواز دی، بیٹا میرا بیٹا مر گیا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا ایمان فوت نہیں ہوا، میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا اسلام فوت نہیں ہوا، میں نے کون سے یہاں پہ رہنا ہے، میں نے بھی تو بھائی یہاں پہ مرنا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والحافظین فروجہم والحافظات، شرمگاہ کو بچانے والا مرد، شرمگاہ کو بچانے والی عورت، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ہم جہاد میں جاتے تھے تاکہ زخمیوں کی پٹی کریں، ایک یہودی آیا عورتوں کے خیمے کی طرف، اندر ایک کمزور صحابی بیٹھا ہوا تھا جو کہ بیمار تھا۔ ام سلمہ نے کہا دیکھو یہودی ہمارے خیمے پہ حملہ کرے گا، ہم عورتیں ہیں، ہم لڑنے نہیں آئی، ہم تو زخم پٹی کرنے آئی ہیں، چلو تم نکلو جا کر اس یہودی کا مقابلہ کرو۔ وہ صحابی بیمار تھا، ایک دم ایمان کا جذبہ آیا، اٹھا اور تیر اٹھایا اور یہودی کے سینے سے پار کر دیا اور کہا اللہ کی قسم آج حیا نے اور ایمان نے اور اپنی صحابہ کی عظمت کے لیے آگے بڑھنے نے اللہ نے میری طاقتوں کو دوبالا کر دیا۔ انسان بڑا طاقتور ہے اور اس کی طاقت پر قابو پانا انسانیت ہے۔ انسان بڑی قوت والا ہے اور اس کی قوت ایمان میں ہے، اس کی قوت اسلام میں ہے، اس کی قوت قرآن میں ہے، اس کی قوت حیا میں ہے، اس کی قوت پردے میں ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ سکا، حیا نہیں کر سکا، پردہ نہیں کر سکا، اپنے گھر کے اندر بیٹی کو بیوی کو باپردہ نہیں بنا سکا، ان کو برقع نہیں دے سکا، گویا کہ اس نے حضرت عائشہ کی زندگی کا انکار کیا ہے، حضرت فاطمہ کی زندگی کا انکار کیا ہے، ام سلمہ کی زندگی کا انکار کیا ہے، میرے نبی کی بیویوں کی زندگی کا انکار کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے اور اس کی تمام بیویاں آج تمہاری مائیں ہیں۔ جب حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری ماؤں میں ایک ماں ہے جس کا نام سودا ہے، جو رسول پاک کی بیوی ہے، جسم کی وہ موٹی ہے، جب وہ باہر جاتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ سودا آ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی یہودی میری ماں کا نام لے اور کوئی یہودی میری ماں کے جسم کو دیکھ کے پہچان لے۔ یا رسول اللہ میری اللہ سے بھی درخواست ہے، آپ سے بھی درخواست ہے، امت پہ پردہ فرض کر دیا جائے۔ قرآن اترا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومنات سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ نگاہ کی پستی جنت ہے، نگاہ کو دائیں بائیں گھمانا جہنم ہے، نگاہ کی پستی حلال پیدا کرتی ہے، نگاہ گھوم گئی تو حرام پیدا ہوگا، نگاہ نیچے رہے گی تو قرآن اندر جائے گا، نگاہ اوپر دائیں بائیں اٹھ گئی تو قرآن باہر نکل جائے گا، نگاہ اگر آپ کی نیچی رہی تو نبی پاک کا انشاءاللہ دیدار ہوگا، رب کا آپ کو دیدار ہوگا، جنت کی حوروں کا آپ کو دیدار ہوگا۔ اگر یہ نگاہیں پلٹ کر دائیں بائیں گھومنے لگ پڑی، اللہ کی قسم ان نگاہوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، ان نگاہوں سے اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اے علی اگر تو بازار میں جائے کسی عورت پر تیری نگاہ پڑ جائے وہ نگاہ تجھے معاف ہے، اگر اس کے بعد جان بوجھ کر تو نے نگاہ ڈال دی اللہ کی قسم اس نگاہ پہ اللہ زنا کا عذاب دیں گے۔ رابعہ بصریہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں اور شیطان نے غیب سے آواز دی کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی جنید بغدادی ہے اور اتنی بڑی اللہ کی ولیہ رابعہ بصریہ ہے، اگر یہ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں اور وہاں پہ کنڈی لگا دیں، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان دونوں کو بھی ورغلا دوں گا اور ان سے بھی میں زنا کروا دوں گا۔ خبردار کوئی کسی پہ اعتماد نہ کرے، محرم رشتوں کے ساتھ عورت بیٹھے غیر محرم کے ساتھ اٹھ جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رأیت الحموا، دیور بیٹھ سکتا ہے؟ دیور بیٹھ سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور کے اوپر اعتماد کر کے اپنی بیوی کے پاس بٹھا جانا یہ موت ہے، دیور کے سامنے اپنی بیوی کو بٹھا کے چلے جانا یہ موت ہے۔ کیسے تم نے سہارا کر لیا؟ اتنا بڑا شیطان ہے جو تمہیں زناؤں کی طرف، گناہوں کی طرف، اللہ سے دوری طرف لے جا رہا ہے، اور ایک اللہ ہے جو تمہیں گناہوں سے بچانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایمان اور نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، زمینوں کی چمک اللہ ہے، آسمانوں کی چمک اللہ ہے۔ ایک 2 پیسے کی لڑکی کے پیچھے اپنے مال کو قربان کر دیا، اپنے ایمان کو قربان کر دیا۔ جب ہندوستان، افغانستان، ان ملکوں کے اندر اسلام پھیلا، افغانستان میں ایک انگریز لڑکی آئی جو کسی NGOs کی طرف سے تھی، اور وہاں پہ افغانستان کے کسی مجاہد کی بیوی تھی جس نے اپنے آپ کو بڑی چادر اور جالی والے برقعے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس وقت ایک انگریز لڑکی نے اس کو کہا کہ تو برقعے میں بند ہے اور بھینس اپنے باڑے میں بند ہے، تیرے اور بھینس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی پابند ہے، تو بھی پابند ہے، وہ باہر نہیں آ رہی، تو باہر نہیں آ رہی، وہ جانور ہے، تو بھی جانور ہے، وہ پابند ہے، تو بھی پابند ہے۔ اس وقت ایمان والی نے اس کو کہا تھا ایک کتیا ہے جو باہر آوارہ پھرتی ہے، ایک تو لڑکی ہے جو باہر آوارہ پھرتی ہے، تیرے برقعے کا پتہ نہیں، تیرے نام کا پتہ نہیں، تیرے کام کا پتہ نہیں، تیرے ٹھکانے کا پتہ نہیں، جو چاہے تجھے دیکھے، جو چاہے تجھے چومے، جو چاہے تجھے ہاتھ لگا لے۔ تمہارے ہاں ہاتھ لگانا کوئی گناہ نہیں، چومنا کوئی گناہ نہیں، چومنا کوئی گناہ نہیں۔ خدا کی قسم میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھر میں ٹھہرو۔ کیوں ٹھہرو؟ عورت ایک قیمتی چیز ہے، کیوں اس کو گھر میں بند کیا ہے؟ عورت ایک ماں ہے، کیوں اس کو گھر میں رکھا ہے؟ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کیوں اس کو گھر میں رکھا ہے؟ عورت اگر نیک ہو جائے تو 70 ولیوں سے افضل ہے، کیوں اس کو گھر میں رکھا ہے؟ عورت اگر شرمگاہ کی حفاظت کرے، خامد کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جاؤ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ کیوں اللہ نے اس کو پابند رکھا ہے؟ عورت اپنے میاں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اپنے میاں کے لیے دروازہ کھولے گی، کیوں اس کو پابند رکھا ہے؟ آج حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، حضرت عائشہ کھڑی ہیں، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، حشر کا میدان سجا ہوا ہے، فاطمہ کے بیٹے حسن ہیں، فاطمہ کے بیٹے حسین ہیں، ادھر سے اعلان ہوتا ہے جنت کی جوان عورتیں فاطمہ کی امامت میں آگے چلی جائیں، حسن حسین کھڑے ہو جائیں، جنت کے جوان حسن حسین کی امامت میں جنت میں چلے جائیں، بوڑھے کھڑے ہو جائیں، ابو بکر و عمر اور عثمان کی امامت میں جنت میں داخل ہو جائیں۔ آج یہ بپردہ عورتیں ہیں، فاطمہ تمہاری قیادت کر رہی ہے، فاطمہ کے دوپٹے سے نفرت، برقعے سے نفرت، ہر چیز سے نفرت کر کر تم جہنم میں جا سکتے ہو، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کی قسم اگر ماں حیا والی ہو، ماں پردے والی ہو، فاطمہ کے بطن سے حسن حسین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ماں بے پردہ ہوتی ہے پھر گلوکار فحاش نصرت فتح علی خان اور ان جیسے اداکار اور گلوکار اور فلموں میں ڈراموں میں ناچنے والی یہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نیک عورت عطا فرمائے، معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اماں جی 6 لاکھ بندہ میں نے مسلمان کیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیری کماں کے برقعے کا کمال ہے، میری چادر کا کمال ہے، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں نے تجھے کبھی اللہ کی قسم قرآن کی لوری کے علاوہ کوئی لوری نہیں دی۔ جس وقت خواجہ فرید الدین شکر بن اللہ کے ولی بنتے ہیں، ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، جب تو نماز پڑھتا تھا، جب تو قرآن پڑھتا تھا، جب تو ذکر و اذکار پڑھتا تھا، اس کے پیچھے تیری ماں کی دعائیں تھیں۔ پاک عورت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ پاک مرد، پاک عورت، گندا مرد، گندی عورت، اللہ کی قسم اللہ نے پاک مردوں کے لیے بہترین تجارت رکھی ہے اور آخرت کی مغفرت رکھی ہے۔ میرے نبی کے دور میں ایک بچی تھی، جانوروں کو چرا رہی تھی، ایک گنڈا بدماش
आया, बच्ची को देखने लगा, उसको छेड़ने लगा, उसके जिस्म पे निगाहें लुटाने लगा। बच्ची ने दोनों आंखें निकाल कर ज़मीन पे फेंक दी। लोगों ने पूछा अभी तेरी शादी नहीं हुई तो अंधी हो गई? उसने कहा इस बदमाश ने मेरी आंखों पे निगाहें डाली हैं, मैंने इन आंखों से आखिरत में अल्लाह का दीदार करना है, अब ये आंखें गंदी हो चुकी हैं, अल्लाह के दीदार के काबिल नहीं, अब मैं नाबीना हो गई। हदीस में आता है कि सबसे पहले अल्लाह का दीदार इंशाअल्लाह नाबीना को होगा, और क़यामत के दिन मुझे अल्लाह का दीदार होगा, मेरे नबी का मुझे दीदार होगा। अल्लाह मुझे नई आंखें अता फरमा देंगे, जिस्मों को झलकाने वाली, कपड़ों को फाड़ने वाली, बालों को कटवाने वाली, पलकों को बनवाने वाली, पोंचे पहनने वाली, पजामे पहनने वाली, शर्ट्स पहनने वाली, निकरें पहनने वाली, अपने जिस्म की नशो नुमा करने वाली, अल्लाह के नबी की लानत में है, अल्लाह के अजाब में है, मुल्क के लिए बदनामी है, ईमान के लिए बदनामी है, इस्लाम के लिए बदनामी है। जब हिंदुस्तान में कहत साली पड़ गई, बारिशें नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, लोगों ने बड़े बड़े उलमा से कहा, सब ने दुआएं कर दी मगर बारिश नहीं हुई, बड़े अल्लाह के वलियों ने दुआएं की मगर बारिश नहीं हुई। एक आदमी बकरियां चरवा रहा था, उससे कहा तू भी दुआ कर, उसने कहा मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह बारिश देगा। जब वो दुआ करता है मेरे अल्लाह ने बारिशें बरसा दी। लोग हैरान थे, उन्होंने कहा तेरे अंदर कमाल क्या है? उसने कहा पीछे देखो एक घोड़ा तुम्हें नजर आएगा, और उस घोड़े पर मेरी माँ है जिसकी 70 साल उम्र है, उसने आज तक अपना चेहरा अपने बाल किसी को नहीं दिखाए। मैंने आज अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह अगर मेरी माँ पर्दे वाली है उसके सदके से हिंदुस्तान में बारिशों को उतार दे। अल्लाह ने उस पर्दे वाली माँ के सदके से आज बारिशें उतार दी हैं। ये ईयाब के दरमियान, इफ़्फ़त के दरमियान, पाक दामनी के दरमियान, इज़्ज़त व अज़मत के दरमियान अल्लाह ने ये निज़ाम रखा है। अम्मा आयशा जब नबी ये पाक की वफ़ात हो गई, छोटा दुपट्टा रख कर जाती, मेरे नबी के रोज़ा की ज़ियारत करके आ जाती। जब हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, छोटी चादर में जाती, चादर में जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक के रोज़ा की ज़ियारत करके आ जाती। जब हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, आपने बुर्का पहना, बुर्का पहनकर आप रोज़ा अथर पे गई। किसी ने पूछा अम्मा जी पहले आप छोटी चादर पहनती थी, अब आपने बुर्का पहन लिया? कहा अबू बकर मेरे वालिद थे, नबी ये पाक मेरे खामद थे, हज़रत उमर मेरे लिए अजनबी हैं, गैर महरम हैं, अल्लाह की कसम मुझे इनसे हया आती है, इसलिए मैं आज बुर्का पहन कर आई हूँ। और लोगों को बताया कि ये मरने वालों से भी हया करते हैं, तुम तो जीने वालों से हया नहीं करते, तुम तो जीने वालों से हया नहीं करते। अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया अल हयाउ ला याती इल्ला बिल खैर, हया हमेशा खैर को लाती है, हया कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नाकाम नहीं होती, ना उस हया वाला मुल्क नाकाम होता है। सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान का बादशाह है, ये उस वक़्त का बादशाह है जब हिंदुस्तान 6 हिस्सों में मज़ीद था। आज तो बांग्लादेश बन गया, बर्मा बन गया, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, श्रीलंका बन गया, मगर याद रखना हिंदुस्तान इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में इस्लामिस्तान होगा, पूरी दुनिया का सबसे अजीम इस्लामी मुल्क होगा। ये वो मुल्क है जिसमें हमारे सबके बाप हज़रत आदम के कदम लग गए हैं, और आज वही श्रीलंका के पहाड़ों में आपके कदम मुबारक उसकी तफसीलात मौजूद हैं। और यहाँ अल्लाह के पैगम्बर हज़रत आदम इस कायनात में उतरे हैं। जिस वक़्त हिंदुस्तान आज से 6 गुना बड़ा था, उस वक़्त का बादशाह सुल्तान महमूद गज़नवी था, जिसके पास एक अम्मा जी आई और कहा कि मैं सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। जब आप बाहर आए, अम्मा जी से पूछा क्या बात है? कहा तन्हाई की बात है, मजमे में नहीं करनी। कहा ठीक है। उसके बाद सुल्तान से साइड पर जाकर कहा कि तेरा एक भांजा है जो आजकल मेरे घर में आता है, मेरी जवान बच्ची है, मैं उसको रोक नहीं पाती, तू मेरी मदद कर सकता है तो कर दे, वरना इस मामले को मैं अल्लाह के हवाले कर दूंगी, अल्लाह जाने और तू जाने। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा ए मेरी बहन, इस मामले को छुपा के रखना, किसी को मत बताना, आइंदा जब मेरा भांजा आ जाए तो फलां जगह पर आना और इत्तला कर देना कि सुल्तान को इत्तला कर दो कि तुझे फलां माँ जी पुकार रही है। जिस वक़्त वो भांजा आया, बाहर निकली, सुल्तान तक इत्तला पहुँच गई। सुल्तान आया, उस कमरे में दाखिल हुआ, चिराग को बुझा दिया, अपने खंजर से भांजे का गला कमा कर दिया, और उसके बाद उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ जी से कहने लगा एक घूंट मुझे पानी दे दो, पानी पिला दिया।
بعد میں جس وقت وہ جانے لگا پوچھا کہ تم نے چراغ کیوں بجھایا، پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا چراغ اس لیے بجھایا روشنی میں اگر میرے بھانجے پہ میری نگاہ پڑ جاتی تو شاید میرے اندر رحم آ جاتا، میں نے اندھیرے میں انصاف کا نظام قائم کیا ہے۔ پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا 7 دن پہلے اس ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بچہ آتا ہے اور میری بیوی بیٹی سب گھر میں ہوتے ہیں اور مجھے اپنی بیٹی کی عزت کا خطرہ ہے، 7 دن سے میں نے پانی نہیں پیا، 7 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، آج میں نے انصاف قائم کیا ہے اس لیے 7 دن کے بعد میں نے پانی کا گھونٹ مانگا ہے، اور 7 دن کے بعد میں نے آج الحمدللہ کہا ہے کہ آج میں نے انصاف قائم کیا ہے، اور کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے انصاف کو لے کے پیش ہو جاؤں گا۔ جنگ کا میدان ہے، جہاد کا میدان ہے، سلطان محمود غزنوی سپہ سالار بن کر تیر اندازیاں کر رہے ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، جنگل آیا، راستہ بھول گئے، کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں، سلطان پریشان ہیں، چلتے جا رہے ہیں، سامنے دیکھا ایک دریا کا کنارہ ہے اور وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسری لڑکی ہے، اور یہ لڑکی ہندوستان کی شہزادی تھی جو کہ ہندو تھی۔ پیچھے سے ایک ریچھ آیا اور ریچھ آنے کے بعد حملہ کرتا ہے، بادشاہ کی شہزادی کی جو کنیز نوکرانی ہے اس کے ایک بازو پہ ریچھ نے اٹیک کیا، سلطان دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے اپنا ایک تیر مارا، مارنے کے بعد ریچھ دوبارہ حملہ کرتا ہے، پھر سلطان دوسرا تیر مارتا ہے، 7 تیر مار کر ریچھ کو گراتا ہے۔ شہزادی نظریں اٹھا کے دیکھتی ہے ہماری جان بچانے والا کون ہے، شہزادی اس کے قریب آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں ایک سپاہی ہوں، شہزادی اس کو کہتی کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں راستہ بھول گیا ہوں، پتہ نہیں میری منزل کون سی ہے۔ شہزادی اس کو کہتی ہے چلو ہم سفر کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلتے جاؤ۔ سلطان نے کہا میں اس لیے جا رہا ہوں تمہیں کوئی ریچھ نہ کاٹ لے، تمہیں کوئی شیر نہ کاٹ لے، یہ بھی میرا فریضہ ہے تمہاری حفاظت کرنا۔ شہزادی خوبصورت لڑکی تھی، سلطان محمود غزنوی میں بھی اللہ کے ایمان کا نور تھا، وہ چلتے گئے، شہزادی اس کو بار بار دیکھتی، اس کی نگاہیں بالکل جھکی پڑی ہوتی، پھر دیکھتی، پھر نگاہیں جھکی پڑی ہوتی، پھر دیکھتی، پھر نگاہیں جھکی پڑی ہوتی۔ جنگل آیا، رات آ گئی، سلطان محمود غزنوی نے کہا رات کو اس جگہ ہمیں آرام کرنا پڑے گا، لکڑیاں اکٹھی کرنے لگا، آگ جلانے لگا۔ جس وقت آگ جلی اور سلطان کا چہرہ شہزادی کو نظر آیا، نور سے بھرا ہوا، ایمان سے بھرا ہوا، جہاد سے بھرا ہوا، اسلام سے بھرا ہوا، یہ چہرہ جب نظر آیا شہزادی اش اش کرنے لگی کہ یہ کون اتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ اس کے بعد صبح ہو گئی مگر سلطان نے شہزادی کو دیکھا نہیں، صبح سفر کرنے لگے، شہزادی نے سوال کیا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں، میں ایک شہزادی ہوں، میرا نام سمرتی ہے، لوگ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں شہزادی کو بستر پہ لانے کے لیے، تو اکیلا تھا، میں بھی اکیلی تھی، تو چاہے کچھ کر سکتا، مجھ سے مل سکتا، مجھ سے ہاتھ ملا سکتا، مجھ سے گفتگو کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اللہ کی قسم ایک چادر ہے جو چادر اسلام ہے، ایک چادر ہے جو چادر ایمان ہے، ایک چادر ہے جو چادر محمد رسول اللہ ہے، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، میں نے اسی چادر میں مرنا ہے، اسی چادر میں جانا ہے، اسی چادر میں اٹھنا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے نبی کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا، لیکن خدا کی قسم یاد رکھنا ہمارے نبی علیہ السلام نے اور قرآن نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں میں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور سلطان پوری رات جاگتا رہا، نگرانی کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ بعد میں اس شہزادی کو اس کے گاؤں تک جب چھوڑا، اس نے اعلان کیا کہ اس آدمی کو جتنا ہو سکے انعام دے دو۔ اس نے کہا میرا انعام میرے اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس نے کہا اے سپاہی تو ہمیں نام تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سلطان محمود غزنوی ہے اور میں ایمان اور اسلام کا سپہ سالار ہوں اور میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں، لیکن خدا کی قسم آنے والی دنیا کو بتا دینا کہ ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی نے کیسے کیسے انصاف کیے ہیں اور کس کس طرح کے نظام عطا فرمائے ہیں۔ تمہاری بیٹی تمہاری جنت ہے، یہ رحمت ہے، ایک عورت کے پاؤں سے لے کے سر تک تم اس کو بچا لو، یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ جب تمہاری میری موت آئے، سامنے برقعے والی بیٹی ہو، سامنے پردے والی بیٹی ہو،
सामने बाप को कलिमा पढ़ा रही हो, सामने माँ को कलिमा पढ़ा रही हो, माँ मर जाए उसकी आलिमा बेटी उसको गुस्ल दे रही हो, माँ मर जाए उसकी बेटी उसको रुखसत कर रही हो, माँ मर जाए उसकी बेटी रो रो के उसके लिए दुआ कर रही हो। जिस तरह अम्मा फातिमा ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वफात पर हजरत अली से कहा था, ए अली तुमने मेरे अब्बा के हसीन चेहरे पर कैसे मट्टी डाली, कैसे उनको कफर में दफन कर दिया। कहा ए फातिमा अनकरीब तू भी जा रही है, अनकरीब मैं भी जा रहा हूं। और मेरे नबी ने फरमाया था, फातिमा तेरा घर मेरे घर के बिल्कुल सामने होगा, अली तेरा घर मेरे घर के बिल्कुल सामने होगा, हुसैन मेरे साथ होंगे, हसन मेरे साथ होंगे, अबू बकर जन्नत के मेरे दर्जा में होंगे। ये सब इफ़्फ़त का इनाम था, पाक दामनी का इनाम था, हया का इनाम था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन किसी की ताज़ियत के लिए गई। मेरे नबी ने पूछा बेटी कहाँ गई? कहा ताज़ियत के लिए। मेरे नबी ने फरमाया तू किसी की लाश देखने गई थी या चेहरा देखने गई थी या सिर्फ ताज़ियत करने गई थी या कब्रिस्तान गई थी? कहा अब्बा जी सिर्फ मैंने ताज़ियत की। फरमाया अगर तुम मुर्दे गैर महरम का भी चेहरा देख लेती तो जहन्नम में चली थी, और अगर तू इस तरह अकेली कब्रिस्तान में चली जाती अल्लाह तेरे ऊपर भी सख्तियां नादिल फरमा देते। फातिमा इस्लाम इस्लाम है, तो मोहम्मद की इज्जत है, तेरा दुपट्टा, तेरी इज्जत, तेरी इफ़्फ़त, तेरी पाक दामनी अल्लाह की कसम बड़ी तहारत वाली चीज़ है। तू मेरा फ़ख्र होगी और क़यामत के दिन जब तू जाएगी अल्लाह तुझे कहेंगे ए फातिमा बिन्त मोहम्मद 2,70,000 जहन्नमी आज तेरी सिफारिश से अल्लाह जन्नत में लेके जाएगा, और एक खदीजा 70,000 जहन्नमी अल्लाह आज तेरी सिफारिश से जन्नत में लेके जाएगा, और ए आयशा आज तेरी इज्जत की कस्में होंगी। और अल्लाह कहेगा ओ जुमा के दिन बैठो, नूर के मिंबर होंगे, जुमा की महफिलें होंगी, सफ़ेद लिबास होंगे, अजीब शक्लें होंगी, 33 साल की जवानी होगी। वहाँ पर अल्लाह कुरान की आयतें पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? इन्नल्लज़ीना जाओ बिल इफ्की उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। ये वाक़या इफ्क की आयतें हैं। जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक ने मेरे नबी की ज़ौजा हज़रत आयशा पे इल्ज़ाम लगाया और ज़िना की तहमत लगाई, अल्लाह ने कुरान की 10 सूरतें उतारी जिसको सूरत नूर कहा जाता है। वो 10 सूरतें जिस वक़्त मेरा अल्लाह पढ़ेगा, आदम सुनेंगे, मूसा सुनेंगे, ईसा सुनेंगे, तमाम हजरात सुनेंगे, और वहाँ पे आयशा की इज्जत और अजमत और इनके पर्दे और इफ़्फ़त को बयान किया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा तुम्हारी बीवी तुम्हारी मौत के बाद टीवी देख रही है और VCR देख रही है और बाज़ारों में घूम रही है, मगर ये देखो हज़रत आयशा है 18 साल की उम्र में इनके मियाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद हज़रत आयशा ने अपनी जवानी को किस तरह बचाया है और अपने हुजरे को किस तरह बचाया है और अपने कमरे को किस तरह बचाया है। और इनके कमरे में आज रसूलुल्लाह सो रहे हैं, इनके कमरे में आज अबू बकर सो रहे हैं, इनके कमरे में आज हजरत उमर सो रहे हैं, इनके कमरे में आने वाले वक्तों में ईसा अलैहिस्सलाम सोएंगे। 2 इसमें अल्लाह के नबी होंगे, 2 इसमें उम्मती होंगे, 2 सहाबी होंगे, 2 इमाम होंगे, 4 मुक़द्दस शख्सियात होंगी जो हजरत आयशा के हुजरा में सो रही हैं। हजरत आयशा के हुजरे को आज उम्मती अगर देखता है तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। 70,000 दरूद शरीफ रोज़ाना इस हुजरे पे आते हैं और क़यामत तक ये 70,000 दरूद शरीफ आते जाएंगे। ये औरत की इज्जत है। तस्बीहात फातिमी पढ़ो, अल्लाह तुम्हें फातिमा की हया भी दिखाता है। असर के बाद पढ़ते हो, फजर के बाद पढ़ते हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये किसकी याद है? हजरत फातिमा की याद है। सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे चलो, यहाँ किसके पाँव लगे हैं? हजरत हाजिरा के पाँव लगे हैं। आसिया जो फिरऔन की बीवी थी, जिसने कहा था अल्लाह मुझे महल नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे शहजादी होना अच्छा नहीं लगता, रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्ना वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मुझे फिरऔन से बचा ले और अल्लाह मुझे अपने पास ठिकाना अता फरमा दे। व मरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही। हजरत मरियम को देखो, जब अल्लाह ने जिब्राईल से कहा तू जा, मरियम एक जगह पे होगी, तू एक फूक मारना, उस फूक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरियम के पेट में एक बच्चा देंगे, उस
بچے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، قرآن اس کو کہتا ہے کلیمت اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، روح اللہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد ان کی والدہ پہ تہمت لگے گی، اس تہمت سے بچانے کے لیے انجیل والی مریم، عیسیٰ کی ماں مریم، مگر ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ کرتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها، سورت مریم اتار دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اتار دی۔ جس وقت مریم محراب پہ ہوتی تھی اللہ آسمان سے رزق دیتے تھے، زکریا پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے رزق عطا کرتے ہیں۔ زکریا کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے سوچا کہ مریم پہ آسمان سے اگر رزق آتا ہے میں بھی اللہ سے بچہ مانگتا ہوں، بیوی میری بانج ہے لیکن اللہ مریم کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی عطا کر سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے کہا خدا کی قسم اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا۔ اور وہ یحییٰ کون ہے؟ جن کو اللہ نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اس کتاب کو پکڑ لے اور قوت سے پکڑ لے۔ خدا کی قسم حضرت اسماعیل اور ابراہیم یہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، جب حضرت عیسیٰ آئے انہوں نے کیا کہا؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں جاؤں گا اللہ مجھے برکت دیں گے۔ خدا کی قسم وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میری والدہ بھی نیک ہے، میرا سب کچھ نیک ہے، میرا دین بھی نیک ہے، میں انجیل پہ آپ کے چلتا ہوں۔ یہ عفت و حیا والی عورتیں آسیہ جب شہری محل سے آئی اور گزارا کرنے لگی تو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا تاکہ ان کو عذاب ملے۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا جاؤ چھتریاں لے جاؤ، حضرت آسیہ کی قبر پہ لے جاؤ، حضرت آسیہ کو بتاؤ یہ سایہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آج فرعون تمہیں ظلم دے رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ سایہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے حیا پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ایمان والوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان نظاموں پہ سایہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ جا رہی ہیں، بانسری کی آواز آئی، عبداللہ بن زبیر آپ کے بھانجے آپ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے الجرس مزمار الشیاطین، یہ گھنٹیاں بانسریاں یہ سب شیطانی آوازیں، شادی بیاہ میں ڈیک چلانے والوں، گانے لگانے والوں، جس دادی نے 80 سال پردہ کیا آج تم نے اس کے لباس کو بھی اتار کے بال بنوا کے جوان بنا کے تم نے اس کو بٹھا دیا، جس دادے نے 10 حج کیے ہوئے آج پوتو نے اس سے بھی ڈیک کی اجازت لے لی، مراسی ناچنے کی اجازت لے لی، کھچرے ہجڑے وہاں پہ آ کے مانگنے لگے۔ تم نے ایک پاک دامن بیٹی کو رخصت کیا، میرے نبی کی سنت کہاں چھوڑ دی؟ علی کے نعرے تم نے لگا دیے، مگر حضرت فاطمہ کی زندگی کہاں گئی جب آپ نے کہا ابا جی میری رخصتی رات کے اندھیرے میں کرنا، دن کو نہیں، وفات ہو گئی، غسل کیا، اپنی باندی سے کہا علی آ جائیں تو میرا ان کو سلام الوداع کہہ دینا اور ان کو کہنا فاطمہ اپنا غسل کر کے چلی گئی ہے۔ پھر آپ نے کہا میرے جنازے کو رات کو لے کے جانا، دن کو نہ لے کے جانا، اندھیرے میں لے کے جانا۔ پھر آپ نے کہا جن چارپائیوں پہ جنازے دنیا اٹھاتی ہے وہ چارپائیاں غلط ہیں، وہ چارپائیاں وہی تھی جو آج ہمارے گھروں میں ہیں۔ فرمایا ان میں جب میت کو پکڑتے ہیں تو میت کو ہاتھ لگ جاتا ہے، میرے لیے ایک نئی چارپائی بناؤ۔ وہ چارپائی کون سی ہے جو آج ہم مسجدوں سے لے کے آتے ہیں؟ کروڑ پتی آدمی مرتا ہے تو 2 چیزیں اس کے گھر میں نہیں نکلتی، 2 چیزیں نہیں نکلتی۔ نمبر 1 ہم اس کو جس چارپائی پہ لے کر جائیں وہ مسجد سے مولوی صاحب سے لے کے آؤ، مسجد سے۔ نمبر 2 جب تم قرآن خوانی کرواتے ہو تو سپارے بھی مسجد سے لاؤ اور پڑھنے والے مولوی حضرات بھی مسجد سے لاؤ۔ سکا بیٹا چودھری بنا ہوتا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گردن میں رومال ڈالا ہوتا ہے اور جھانک کر ہمارے بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مولوی صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے مدرسے کے بچوں سے یہ کہتا ہوں، بار بار میں یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی میں کہتا ہوں، کیا میت کے مرنے کے بعد جو تم قرآن خوانی کرواتے ہو پورا قرآن پڑھنا یہاں پہ فرض ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں بیٹا ایک سورت اگر پڑھنی ہے تو صحیح پڑھ لو،
ایک ایک سورت اگر پڑھنی ہے تو صحیح پڑھ لو، 2 نمبر کام نہیں کرنا، 2 نمبر کام نہیں کرنا۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو آج قرآن تمہیں فروخت کرتے ہیں، 1 سپارہ 15 روپے کا، 1 سپارہ 100 روپے کا، 1 سپارہ 15 روپے کا، 100 روپے کا۔ بڑے پیر صاحب پڑھیں گے تو 100 روپیہ، 3000 قرآن کا ہے، چھوٹے بچے پڑھیں گے تو 200-300 روپیہ دے دینا۔ اور بیٹا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیگوں کی ٹک ٹک آ رہی ہوتی، دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، کرسیاں لگی ہوتی ہیں، کھانے پینے آ رہے ہیں۔ میت جب مر جاتی ہے تو محلے کے بچے آ کے کانوں میں پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوگا، واپسی پہ کون سا کھانا ملے گا، کل کس نے دینا ہے؟ داماد نے۔ پرسوں کس نے دینا ہے؟ داماد نے۔ آج اس نے مرغا دیا ہے، وہ کہے گا میں نے بڑا گوشت دینا ہے، وہ کہے گا میں نے چھوٹا گوشت دینا ہے۔ ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ تیسرے دن جناب یہ فنگر فش جو مچھلی ہے یہ دی گئی، اور اپنی والدہ کی وفات پر حیا والی مائیں جب دنیا سے جائیں، حیا والے باپ جب دنیا سے جائیں، حیا والی بیٹیاں جب دنیا سے جائیں، آج ہندوستان میں دیکھو اللہ اکبر کے نعرے لگ گئے۔ مسکان نام کی اس بیٹی نے ہندوؤں کے درمیان، ان کی آوازوں کے درمیان، ان کی دہشت کے درمیان، ان کی وحشت کے درمیان، ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے، ان کی سلطنت کے ہوتے ہوئے، ان کی طاقتوں کے ہوتے ہوئے، ہندو کے جراثیم، ہندوؤں کی وحشت، جس طرح انہوں نے آج ہماری مقبوضہ کشمیر کی بچیوں کے دوپٹے پھاڑے، ان کے پستان کاٹے، ان کے ساتھ عزتیں لوٹی، ان کے بھائیوں کے سامنے ماؤں کے پردے چاک کیے گئے، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ اوپر اللہ ہے، نیچے اللہ کی زمین ہے، اوپر آسمان ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی قسم کائنات اسلام پر شروع ہوئی، کائنات اسلام پر لوٹے گی۔ یہ زمینیں بیت اللہ سے نکلی ہیں، یہ زمینیں سمٹ کر بیت اللہ جائیں گی۔ ہندوستان اسلامی ملک ہے، غزوہ ہند ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جب اللہ اسلام کو بلند کرتے ہیں، اس طرح کی بچیوں کو ان میدانوں سے گھماتے ہیں، اور گھما کر اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہیں، ان کی دہشتیں اللہ رب العزت کے نام کے سامنے نیچے گر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دہشت پوری دنیا پر یہ ہے جو آج اس بیٹی سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس نے یہی سوچا ہوگا اگر میری جان جائے گی تو حرمت پہ جائے گی، میری جان جائے گی پردے پہ جائے گی، میری جان جائے گی برقعے پہ جائے گی، میری جان جائے گی عفت پہ جائے گی، میری جان جائے گی حیا پہ جائے گی۔ بے حیا معاشرہ، بے حیا معاشرہ۔ چوک میں جب تمہاری پاکستان کی بچیوں کی تصویر ہوتی ہے، فلموں میں جب تمہاری بیٹی ناچتی ہے، ڈراموں میں جب تمہاری بیٹیاں آتی ہیں، خدا کی قسم ہم تو قربان جائیں اس ملک پر جہاں مسلمانوں کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے تمہیں پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس کے اندر سین میں بڑھ جائیں، پاکستان اس لیے نہیں دیا تھا اس کے اندر سیاسی قوتیں اپنے مزے لیں۔ پاکستان پہ قربان ہونے والے علماء ہیں۔ قائد اعظم کی وصیت میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ قائد اعظم نے کہا تھا اگر شبیر احمد عثمانی میرے ساتھ نہ ہوتا، علامہ اقبال نہ ہوتے، حضرت تھانوی کی رائے نہ ہوتی، یہ پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ دور بدل رہا ہے، یہ دور بدل رہا ہے۔ عرب کے اندر بت پرستی لوٹ رہی، دبئی میں ابو ظہبی میں مندر بن رہے ہیں اور حکومت وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ وہاں پہ ڈرامے سین میں سعودی عرب میں بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ڈرائیونگ کا لائسنس دے دیا گیا ہے، عورتوں کو دوڑنے کی اجازت دے دی گئی، عورتوں کے برقعے کو بعض علاقوں میں آزادانہ حیثیت عطا کر دی گئی۔ میرے نبی کی حدیث یاد رکھنا، آپ نے فرمایا ایک مغرب سے ہوا آئے گی جو تمہارے ایمان کو سلب کر لے گی۔ یہ مغربی ہوا ہے۔ آپ کی بیٹیاں موبائل پہ دیکھتی ہیں تو بالوں کا ڈیزائن بناتی ہیں، آپ کی اور میری بیٹیاں جب فیشن دیکھتی ہیں تو وہ ڈیزائن بناتی ہیں۔ آپ کی اور میری بچیوں نے آج تمام یہودیوں کے پردے متعارف کروا دیے ہیں، تمام اس نظام کو متعارف کروا دیا ہے۔ آج ہماری جو پردے والی، خاص طور پہ خیبر پختونخوا
چترال، کشمیر، افغانستان، یہ بچیاں اگر ہمارے ان بازاروں میں آ جائیں جو آپ کے یہاں پہ سلے سلائے کپڑے بیچتے ہیں، اور آپ نے یہ یونٹ بنا کے اپنی شرٹیں رکھی ہیں، اللہ کی قسم وہ پردہ والی عورتیں کوئی ایک لباس بھی نہیں خرید پاتی، اور وہ بیچاری حیا کے مارے واپس چلی جاتی ہیں کہ یہ پردہ ہے، یہ بے پردی ہے، یہ لباس ہے، یہ بے لباسی ہے۔ اللہ کی قسم آج ہندوستان کی اس بیٹی کو ہم سلام کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی بہن ہونے پر فخر سمجھتے ہیں، اس کے اسلام کی عزت، اسلام کی بلندی، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ انشاءاللہ آتی ہے۔ اور غزوہ ہند پر مجاہدین اسلام بیت المقدس ہندوستان فتح کرنے کی طرف قیامت سے پہلے بڑھیں گے، اور یہ ہندوستان پورا انشاءاللہ اسلامیستان بنے گا۔ افغانستان، برما، دیگر علاقے ہوئے، یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور پوری دنیا کی سلطنت خلافیت یہاں پہ قائم ہوگی، دائم ہوگی۔ اس لیے حیا ہمیں آنی چاہیے، شرم ہمیں آنی چاہیے۔ آج اس بیٹی نے للکار دی ہے، آج اس نے آپ کو دعوت دے دی ہے، آج اس نے آپ کو سبق دے دیا ہے۔ بچتے ہیں آج کسی مولوی کے گھر سے رشتہ نہیں کرنا، ایسا سسر نہ ہو جو نماز کا کہے، کوئی ایسا بابا گھر میں موجود نہ ہو جو ٹی وی بند کر دے، کوئی ایسا بندہ خاندان میں موجود نہ ہو جو ہماری ناک کٹوا دے۔ بے شرمی کی انتہا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تیار رہنا، تمہارے پر آندھی آئے گی، سرخ ہوائیں چلے گی، زمین پھٹے گی، زلزلے آئیں گے اور تباہی بربادی ہو جائے گی۔ تم نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، ایمان والوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا، ان تمام چیزوں کے ساتھ تم نے ظلم کیا۔ آج اس بچی کی غیرت ایمانی پورے مسلم امت کے لیے ہے، ہر گھر میں اپنی بیٹی کو برقع پہناؤ۔ یہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شعار ہے۔ ہر گھر میں اپنی بچی کو برقعے میں نکالو اور برقعے میں واپس کرو۔ ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت نے جو تمہیں حیا کا قرآن دیا ہے، کل للمؤمنین وکل للمؤمنات، اس قرآن کی پاسداری کر لو، ورنہ یہ قرآن بھی اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس گھر سے بھی نکال دے، اس دل سے بھی نکال دے، اس خاندان سے بھی نکال دے۔ اللہ کو ملنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وہ جو اللہ اکبر کہہ رہی تھی اس کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا تھا، اس کو پتا تھا خلق الموت والحیات، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو پتا تھا کہ آج سے پہلے ایک سنہرا لڑکی تھی جس کی آنکھیں ابو جہل نے نکال دی تھی، اور اس نے کہا تھا اگر تیرا رب ہے تو اس کو کہہ تجھے وہ آنکھیں عطا کرے، تو رات کو اس نے دعا کی تھی، صبح اللہ نے اس کی آنکھیں لگا دی تھی۔ یہ اللہ والی وہ ہوتی ہیں جن کی باتیں میرا اللہ خوب سنتا ہے اور وہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں۔